میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزور لوگوں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے، پس مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تیری عافیت میرے لیے کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کے واسطے سے پناہ چاہتا ہوں، جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے۔ معزز بھائیوں اور قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ نے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں سماعت فرمائیں اور ان کا ترجمہ بھی سنا۔ غور کریں اور انصاف فرمائیں کہ کسی پیغمبر نے اپنی دعا میں اپنے سے پہلے یا بعد میں آنے والے کسی پیغمبر کے واسطے، وسیلے، صدقے اور اس کی حرمت سے نہیں مانگا۔ انبیاء کی دعوت کا پہلا مقصد یہی تھا اور ہے۔ تمام لوگوں کو ہر حال میں صرف اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے۔ رب کریم سے مانگتے وقت کسی کے واسطے اور وسیلے سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کے وسیلے اور واسطے سے مانگنا جائز ہی نہیں، سنت نبوی بھی ہے۔ عبادت کی دوسری قسم نماز ہے۔ نماز میں آدمی 4 حالتیں اختیار کرتا ہے: قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد۔ یہ 4 حالتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قیام کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ تشریف فرما ہو تو چھوٹے آدمی کا حق ہی نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ بھی بیٹھ جائے۔ سینئر بیٹھا ہوا ہو اور جونیئر کھڑا رہے، شریعت اس ادب کو پسند نہیں کرتی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال لم يكن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من کراہیته لذلك۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا۔ ہم آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں کرتے۔ دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بزرگ یا بڑے کے تشریف فرما ہونے کے ساتھ دوسرے بھی بیٹھ جائیں، کیونکہ دین اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ایک بیٹھ جائے اور دوسرا کھڑا رہے۔ یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے اور نماز کے رکن قیام کے مشابہ ہے۔ نماز میں دوسری حالت رکوع ہے، جس کا معنی ہے جھکنا۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو فطری طریقے سے ملے، جس میں نہ اکڑاؤ ہے اور نہ ہی بے جا جھکاؤ۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو ملتے وقت لوگ دور سے جھکے آتے ہیں۔ ملاقات کے اس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی یا دوست کو ملے تو وہ اس کے لیے جھک سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ قابل صد احترام خواتین و حضرات، افسوس انسان جب اپنا مرتبہ و مقام کھو بیٹھتا ہے تو پھر اپنے جیسے انسان ہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہوئے لوگوں کی قبروں پر بھی جھکا جاتا ہے، جس کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کسی کے سامنے جھکنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز میں تیسری حالت اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ نماز کا عظیم جزو اور انسان کی عاجزی کی انتہا ہے۔ اس سے آگے نہ انسان جھک سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر عاجزی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر آدمی